ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اپنے اختتام کو پہنچنے لگا ہے۔ آپ اپنے قیام، سجود، اذکار، دعاؤں کو بڑھا دیں، اپنی تمام عبادتوں کو، قرآن کی تلاوت کو، ان باقی چند دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ آپ نے سست نہیں پڑنا۔ آپ سوچیں کہ جب کوئی ریس میں دوڑتا ہے تو بالکل جب ریس دوڑتے دوڑتے قریب آ جاتا ہے لائن کے، جو جیتنے کی لائن ہے، اس کے پاس پہنچنے لگتا ہے تو کتنا تھک جاتا ہے، لیکن وہ اپنی آخری کوشش بڑھا دیتا ہے کہ میں اس ریس کو جیت جاؤں۔ تو ہم نے بھی جیتنا ہے شیطان سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رضا دے دیں اس رمضان سے، آمین یا ربی۔ آج جو ہم دعا سیکھیں گے وہ سورہ الفرقان کے اسی آخری پیسج میں سے ہے جس کا ہم نے پچھلی دعا میں ذکر کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی بتاتے ہیں کہ عباد الرحمن، جو الرحمن کے بندے ہیں، وہ رات کو قیام میں دعائیں مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک دوسری دعا کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ہمارے رب العالمین، ہمارے رب ہم سے محبت کرتے ہیں۔ الرحمن کی رحمت ہے کہ اپنے بندوں سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو جن عالم، جاہل، ناسمجھ لوگوں نے زبردستی لوگوں کو اپنا ہی غلام بنا دیا، سلیوز بنا دیا اپنے ہی فائدے کے لیے، وہ ان غلاموں سے کتنا کام لیتے تھے، ان کی زندگی اجیرن کر کے اپنے فائدے اٹھاتے تھے، اپنے آپ کو مالک کہتے تھے، اور ان کو جو ان کے اندر کام کرتے تھے ان کو نا غلام بنا کر ان کو جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، صرف اپنے فائدے کے لیے۔ اور یہاں پر دیکھیں ہمارے رب العالمین، ہمارے رب اپنی اطاعت گزاری کا حکم دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ غلام ہی کا۔ کیا مالک کو، کیا رب کو کچھ ملتا ہے؟ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں؟ کسی قسم کا فائدہ رب کو جاتا ہے؟ نہیں، بدلے میں فائدہ بندے کا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، سوائے روزے کا، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے اس کو کہا، اس کا اجر اس کو ایسا ملے گا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھاتے ہیں ہمیں، اس کا بھی ہمیں ہی فائدہ ہے۔ آج کی جو دعا ہے سورہ الفرقان کی آیت 74، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، بنا دے ہمارے ازواج کو اور ہمارے اولاد کو، ہماری ذریہ کو، ہماری نسلوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا دے ہمیں متقین کا امام۔ اب یہاں پر دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں لفظ ربنا ہب لنا۔ یہ جو لفظ ہے ہب کا، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا پچھلی دعاؤں میں، دعا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہماری پہلی دعا تھی، وہب یہب، یعنی کہ تحفہ کہتے ہیں ہبا کو۔ یہ ایک مانگنے کا انداز ہے رب سے کہ مجھے تحفہ دیں۔ ہم نے دوسرے بھی لفظ پڑھے تھے اور سیکھے تھے جو دعا مانگنے کے ہوتے ہیں۔ کیا تھے وہ لفظ؟ اعطا اور ایتا۔ اعطا میں زیادہ دنیاوی اور ہماری جو جسمانی ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے، ایتا میں تھوڑی نرمی ہے، شفقت ہے، وہ روحانی
کسی چیز کو مانگنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس سے اوپر تیسرا یہ آتا ہے ہبہ، ہبہ کا لفظ، کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہبہ کر دیں، ہمیں تحفہ دے دیں ہمارے ازواج میں، زوج میں، ہمارے جوڑے میں، اور ہمارے بچوں میں، ذریہ میں، آگے جو ہماری بچوں کے بچوں کے بچے، ہماری نسلوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے؟ کہ جب ہم انہیں دیکھیں تو اسی وقت ہمارے دل کو سکون مل جائے، خوشی مل جائے، آرام مل جائے۔ آپ کبھی ایسا وقت یاد کریں کہ کوئی آپ نے چیز دیکھی ہو اور دیکھتے ہی آپ کو اتنا سکون مل گیا ہو، آپ کا دل خوش ہو گیا ہو۔ آپ کو کوئی ایسی چیز یاد ہے؟ یاد کریں آپ اپنی زندگی میں۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دوست کو دیکھ کر، بہت جو پرانا دوست کبھی بچھڑا ہوا ملے، اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اگر کسی بچے سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ آئس کریم یا کوئی کھانے پینے کی چیز، اور خاص طور پہ افطار کے وقت، اس وقت تو وہی ہوتا ہے جو نظر آتا ہے اور اس سے دیکھ کر ہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ چلیں یہ تو ایک ایسے ہی بات ہو گئی، لیکن عربوں میں شدت البرود جو ہوتا ہے بہت ہی سکون دینے والا، خوشی دینے والا، آرام دینے والا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرۃ اعین کو۔ اگر قدیم عربی پڑھی جائے تو اس میں بھی وہ استعمال کرتے تھے، کسی کو بد دعا دینے کے لیے کہتے تھے اسخن اللہ اعینہ، اللہ کرے کہ تمہاری آنکھیں گرم ہو جائیں، کہ تمہیں کوئی بہت ہی تکلیف، آفت، مصیبت، ایسا دکھ پہنچے تو اس کو وہ یہ آنکھوں سے گرمی اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے تشبیہ دیتے تھے۔ اور جب عرب جاتے تھے دور دور صحرا میں سفر کرتے تھے تو جب ریت اڑتی تھی ان کی آنکھوں میں جلن، ان کی آنکھوں میں لگتی تھی تو بہت ہی زیادہ گرمی، خشکی اور جلن محسوس ہوتی تھی ان کو، جس سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی تھی، بہت ہی انکمفرٹیبل سی، الجھن سی ہوتی تھی۔ آپ خود بھی دیکھیں، اپنا وقت یاد کریں، اگر کبھی آپ کو کوئی الرجی ہوئی ہو یا آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی ہو، کوئی گرد پڑ گیا ہو، کوئی کسی قسم کی کھجلی محسوس ہو رہی ہو، آنسو بہہ رہے ہوں، تکلیف ہو رہی ہو، آپ اپنا وہ وقت یاد کریں تو اگر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کے چھینٹے ماریں تو کیسا سکون ملتا ہے، جس سے طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، اور آنکھوں سے خوشی اور غمی نظر آتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی نیا مہمان آیا ہو، پیدائش ہوئی ہو، تو کتنی خوشی ہوتی ہے ان گھر والوں کے چہروں میں، ان کی آنکھوں میں، بنسبت اگر کسی ایسے کو دیکھیں جس کے گھر میں کوئی موت ہوئی ہو، اتنی تکلیف ان کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، ایک دکھ نظر آتا ہے۔ آنکھوں کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو دیکھتے ہی ہمیں خوشی محسوس ہو، کہ ساری تکلیف، پریشانی، دکھ غائب ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی خوشی ایک مومن کے لیے اپنے گھر والوں کو دیکھ کر اس وقت ہوتی ہے جب اس کے گھر والے سب ہی ایک ہی مقصد میں لگے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین کے کام مل کر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں، تو ان کو جب ان نیک کاموں میں لگے دیکھتے ہیں تو یہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ قرۃ اعین وہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو دل محسوس کرتا ہے ان کو دیکھ کر کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا تو ہے ہی نہیں، نہ ہماری شادی ہوئی ہے، نہ ہمارے بچے ہیں۔ پہلی تو بات